about 85,000. اس سے پہلے اتنے ووٹ نہیں ملے. تو لوگ چاہتے ہیں, وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فالوورز ہیں, پیپلز پارٹی کے جالے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. کون سی پارٹی جوائن کریں گے آپ؟ کل آپ کو اگر پارٹی پیپلز پارٹی سے نکال دیا جائے تو کون سی پارٹی جوائن؟ میں کوئی پارٹی, آپ نے کہا جی میں ٹکٹ نہیں لوں گا. میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کروں گا. آزاد الیکشن لڑیں گے جب وقت آئے گا, جب مجھے نکال دیا جائے گا, اس وقت آپ مجھ سے سوال کریں. کیا کام کیا آپ نے لیاری کے لوگوں کے لیے؟ وہاں پہ کوئی سٹینڈرڈ کوالٹی کا کوئی کام ہے وہاں پہ لیاری میں؟ دیکھیں کام جس کو ہم مینشن کر سکیں میڈیا کے سامنے. کام میں نے ایز نبیل گبول صرف نہیں کیا ہے, میری پارٹی نے کام کیا ہے. لیاری کے اندر یہ بالکل میں کریڈٹ دوں گا آج کی حکومت کو کہ جتنی ڈیولپمنٹ کام اس موجودہ حکومت میں ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال میں, سب سے پہلے لیاری پیکج میں خود گیا اسلام آباد. اس وقت میں نے بنا جب وہاں پر 2.5 ارب روپے کا پیکج لے کر آیا ہوں. آج بھی جتنے ڈیولپمنٹ کے کام جو لیاری پیکج جو بنایا گیا ہے وہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی. لیاری کے اندر جتنے روڈز ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں, سیوریج کے لائنز چینج کر دیے گئے ہیں, لیاری کے اندر پانی کا پرابلم نہیں ہے. لیاری کے اندر جو سب سے بڑا کام پریزیڈنٹ صاحب سے 2 سال پہلے جب ہم نے ملاقات کی, میں نے ان کو کہا کہ سر آپ لیاری کو ایک میڈیکل کالج دیں اور لیاری میں ایک یونیورسٹی آپ دیں, جس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے اسی وقت اپروو کیا اور آج وہ دونوں فنکشن کر رہے ہیں. لیاری کے اندر یونیورسٹی بھی ہے لیاری کے اندر اور میڈیکل کالج بھی ہے. تو ایسے کئی کام کیے ہیں. ڈیولپمنٹ میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہاں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ لیاری میں ایک ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کے کام بہت ہو رہے ہیں وہاں پر. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کیا؟ دیکھیں جی, لیاری کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یہ ہے کہ لیاری کے اندر گینگز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ڈرگز ہیں, منشیات ہیں, یہ سب چیزیں, اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. ہم اس کو نہیں کر پائے. آپ کے کتنے گینگز ہیں؟ میں تو خود اس وقت گینگ کا اکیلا ہی سربراہ ہوں. اچھا, ہاں. باقی کون کون سے گینگز ہیں, ان کو کون ہیڈ کون کرتا ہے؟ دیکھیں پوری کراچی میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ملیٹنٹ گروپس ہیں جو پارٹی کا جھنڈا استعمال کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ لیاری میں ڈس اون کیا ہے کہ ہم کسی بھی کرمنل سے پیپلز پارٹی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ڈس اون کرتے رہے ہیں, ہم آج بھی کریں گے. اور کرمنلز جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں. کرمنلز اس کے ساتھ جاتے ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں پروٹیکشن دے گا تو وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں. لیکن یہی کرمنلز جب اقتدار ڈاماڈول ہو جاتی ہے تو یہ پھر دوسری طرف ہو جاتے ہیں. تو یہ کسی کے نہیں ہوتے. یہ کسی کے نہیں ہوتے. آپ نے ایک بیان دیا ریسنٹلی اور آپ نے کہا جی کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کرمنلز کی پشت پناہی کر رہے ہیں. کن کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کن کو پوائنٹ کر رہے ہیں؟ میں کسی صرف کو یہ پن کہہ رہا پوائنٹ ہوں کر رہے ہیں آپ, لیکن کھل کے نہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لیاری کے اندر بام اٹیکس ہوتے ہیں, گرنیڈ اٹیکس ہوتے ہیں, پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, اور جب پولیس کہتی ہے ہم بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, تو اٹ مینس کہ کہیں سے ان کو سپورٹ ہے. وہ سپورٹ نہیں ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میرا جھگڑا یہی ہے کہ کرمنلز کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی ہمیں الیکشن میں کام آئیں گے تو وہ الیکشن میں اس وقت کام آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ مقصد میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی کا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, کسی کرمنلز کو. پوری کراچی کی حالت صرف لیاری کے اندر نہیں ہے. لیاری تو صرف بدنام ہے, لیاری کو بدنام کیا جائے. لیاری میں کرمنلز بہت ہیں. جو کراچی کے اندر اتنے سارے کرمنلز ہیں جو سب ہمارے انٹیریئر منسٹر کو بھی پتا ہے کہ کون کس کو مار رہا ہے, لیکن وہ پھر کرمنلز کیا کرتے ہیں, وہ لسانیت, وہ جو پارٹی بیسس پہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب رحمان ملک صاحب کو سب پتا ہے؟ سب پتا ہے رحمان ملک صاحب کو. ان کو جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو رپورٹ کرتی ہیں. ان کو سب پتا ہے کہ کون سے علاقے میں گینگز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. رحمان ملک صاحب کوئی حل نہیں نکالنا. رحمان ملک صاحب دیکھیں, کبھی کبھی میں رحمان ملک صاحب کو بھی مجبور سمجھتا ہوں. رحمان ملک صاحب کی مجبوری کیا؟ مجبوری کہتے ہیں جی ایک الفاظ ہے جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ مفاہمت ہے یا منافقت ہے. اچھا, ہم تو منافقت کہیں گے جس کو, کہ مفاہمت کی سیاست ہے. اب مفاہمت کی سیاست میں لوگ مارے جا رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کیسے, آپ مجبور ہیں. لیکن اگر آپ کا ول ہوتا ہے, آپ رینجرز کو بلاتے ہیں تو
1 گھنٹے کے اندر کٹی پہاڑی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے، آپ کی ول ہے، آپ نے سب کو آن بورڈ لیا، آپ نے کیا، آپ نے اس کا ایک ایکسپیریمنٹل آپ نے کر کے دیکھا، 1 گھنٹے میں کٹی پہاڑی جو 5 دن سے آپ کو پتا تھا کتنے لاشیں گر رہی ہیں وہ کلیئر ہوگا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ رحمان ملک صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری گورنمنٹ، انکلوڈنگ آل دی کولیشن پارٹنرز، ہم سب مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو کرمنلز ہیں ہمارے ایریاز میں، یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمیں لڑا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں، لیٹس گیٹ دیم۔ اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں 3 دن کے اندر کراچی میں امن ہو۔ یہ تو آپ بات کریں پولیٹیکل ول کی، پولیٹیکل ول اگر ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہر پارٹی نے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہر پارٹی نے اپنے لوگ رکھے ہوئے جو کہ کرمنلز ہیں، کوئی بھی پارٹی انہوں نے رکھے ہوئے، سو جب رکھے ہوئے لوگ تو ان کو ڈس اون کیسے کریں گے؟ یہی تو میرا پوائنٹ ہے نا کہ کیوں رکھے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جی ہم کراچی سے اتنے سیٹیں جیت سکتے ہیں، ہم اتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ملیٹنٹ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کو قبضے میں لیں گے اور ٹھپے ماریں گے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے کام کریں گے، پبلک ہمیں خود اپنے دل سے ووٹ دے، کسی کو زبردستی ہم گھروں سے نکال کے ٹرک میں بٹھا کر ان کو پولنگ اسٹیشن میں نہیں لایا۔ یہ ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ختم ہو جائے گی۔ کچھ سوالات آپ سے اور کروں گا جی پہ، کچھ ذرا کھل کے آج باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ کھل کے باتیں اور بھی کر لیں، ہم کچھ ایسی باتیں پوچھ لیں کن کن پارٹیز نے آپ سے رابطے کیے ہیں ابھی تک، کون کون سی پارٹیز چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں، اور ایک اور بھی ٹیگ آپ کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کراچی میں امن صرف اور صرف فوج لا سکتی ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، یا آپ کی اسٹیٹمنٹ اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں قائم ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد نبیل گبول صاحب ایسا موجود ہے جی، ان سے گفتگو کریں گے، انہی چھوٹے چھوٹے سوالات کے جواب لیں گے ان سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔